سنیے مہاراج، گھر آتے ہوئے پیمپرس کے پیکٹ لے آئیے گا۔ یہ جو آپ کے 6 آدم خور بچے ہیں نا، انہوں نے سارے پیمپرس ختم کروا دیے۔ یہی کام رہ گیا ہے میرا، بس ان کے پیمپرس صاف کروں۔ اس کی آواز اسپیکر پر گونجی۔ میٹنگ کے لیے آئے تمام افراد دبی دبی مسکراہٹ لیے اپنا چہرہ چھپانے لگے، جبکہ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ آج آنے سے پہلے اس کو اچھی خاصی سنا کر آیا تھا۔ اس کا بدلہ وہ چالاک مکار لڑکی ایسے لے گی، یہ بھلا اس نے کہاں سوچا تھا؟ جی تو محترمہ، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کو میرے بچے سنبھالنے کا بہت شوق ہے۔ آج رات میری شدت برداشت کرنا، پھر دیکھا میں تمہیں 1 نہیں 2 بچے دوں گا۔ تم پیدا تو کر ہی لوگی نا۔ احمد نے جیسے ہی نازیہ کا گھونگھٹ اٹھایا تبھی وہ اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ نازیہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی رقم آلود تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں ساری زندگی میری شدت برداشت کرنی ہوں گی۔ احمد اس کو ڈرانے کے خاطر آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ احمد نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا، تم اٹھ کر چینج کر لو اور آرام کرو۔ اتنا کہتے ہی احمد کمرے سے باہر آ گیا، مگر وہ نہیں جان سکا تھا کہ نازیہ کو اچانک ہو کیا گیا تھا۔ نازیہ احمد کی پھوپھو کی بیٹی تھی جو یتیم تھی۔ اس نے 20 سال اپنے باپ کے گھر گزارے تھے کہ تبھی اچانک نصیب بیگم نازیہ کو اپنے پاس لے آئی تھی۔ نازیہ شروع سے خاموش طبیعت تھی، مگر اپنی نانی کے گھر رہتے وہ کچھ بولنے لگی تھی۔ یہاں کے ماحول نے نازیہ کو ہنسنا مسکرانا سکھا دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں نازیہ اس قدر چلبلی ہو گئی تھی کہ اب وہ ہر کسی سے ہنستی مسکراتی باتیں کرتی۔ احمد کو نازیہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ دور رہنا۔ نازیہ نے احمد سے کبھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ نازیہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ پہلے تو وہ پرائیویٹ پڑھتی رہی، مگر اب نسیم بیگم کے کہنے پر نازیہ کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ کچھ دنوں سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، تبھی احمد نے اسے غصے سے ڈانٹا اور اچھی خاصی باتیں سنائی۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں میرے باپ کے پیسے لگتے ہیں۔ اگر پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا تو خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیوں کروایا؟ جانتی ہو مہینے کی فیس کتنی جاتی ہے تمہاری؟ احمد نے یہ باتیں نازیہ کو صرف اس لیے سنائی تھیں تاکہ وہ یونیورسٹی روزانہ جانا شروع کر دے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ ایسا نہیں تھا کہ احمد کو نازیہ سے نفرت تھی، ہمیشہ سے دور رہنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پا رہے تھے۔ کچھ احمد نازیہ سے 10 سال بڑا تھا، اس لیے اس پر روٹ چھاڑتا تھا، جبکہ نازیہ کو احمد کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نازیہ اپنی سب کزنس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ احمد وہاں پر آیا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد احمد کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ یار، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، بہت ہینڈسم ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اسے شادی کر دوں۔ میری یونیورسٹی میں بھی ایک لڑکا ہے، میں بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نازیہ کی بات احمد کے کانوں میں پڑی، جبکہ اس کی باقی کزنوں کی باتیں اس نے سننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ سکھا رہی ہو تم سب کو؟ نہ جانے کس جگہ سے آئی ہوں، یہ سب کچھ سیکھا ہے تم نے ساری زندگی؟ نانی نے تو یہ سب نہیں سکھایا تھا تمہیں؟ اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے، وہ سب سے چھوٹی ہے۔ کچھ اچھا سکھانے کے بجائے اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں بھی دادو سے بات کرتا ہوں، تمہارا یہاں رہنا باقی سب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا احمد بھائی؟ نازیہ تو صرف مذاق کر رہی تھی، بلکہ ہم نے ہی اسے اس طرح کے مذاق کرنے پر فورس کیا ہے۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ احمد سب کے سامنے اس کی اتنی بےعزتی کرے گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمد اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ احمد اور وہ کوئی ایک ساتھ نہیں رہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اسے ایک موقع نہ دیا جاتا۔ اور احمد سے چڑھنے لگی تھی، اسے دور دور رہتی، جہاں وہ آتا وہاں سے غائب ہو جاتی۔ احمد کافی دنوں سے اس کی یہ حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں احمد کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ نازیہ کا اسے نظر انداز کرنا اسے برا لگ رہا تھا۔ بیٹی، تمہیں یہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں،
مامو جان میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اشفاق صاحب کے سوال پر مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اسی لمحے احمد کی بار بار ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہوگی بھی کیسے دیکھی، آخر کو اچھا کھانا پینے کو مل رہا ہے، اچھا پہننا اوڑھنا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے احمد کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ احمد، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہیں اب اپنے آپ خیال ہے کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ کیا کہا ہے میں نے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں، غلط تو کچھ نہیں کہا۔ یہاں پر اسے آسائشات مل رہی ہیں تو اسے یہاں پر اچھا ہی محسوس ہوگا، اس میں غلط کیا کہہ دیا میں نے؟ احمد چہرے پر ناگواری سے چائے ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ نازیہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرہ جھکا گئی اور اب ایک بھی نوالا کھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ ارے نازیہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو پورا کرو۔ نہیں بس نانا جان، مجھے اور نہیں کھانا۔ اتنا کہتے ہی وہ گھر کے بنے لان میں آ گئی اور وہاں چہل قدمی کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، تبھی اس کی نگاہ نازیہ پر پڑے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ نازیہ کے آنسو احمد کو صاف دکھائی دے رہے تھے، تبھی احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ نازیہ کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں مجھے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے تو اس سے سخت نفرت ہے نا۔ شاید میں اسے نفرت نہیں کرتا، بس اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ احمد، تم 35 سال کے میچور مرد ہو، اس کے باوجود ایسی بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح تو بچے کیا کرتے ہیں نا۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، جیسے خود کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، مجھے تو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس گھر کے فرد ہیں، پھر میں ایسی بچوں والی حرکتیں کر کے اس کی نظر میں اپنا امیج خراب کر رہا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنے امیج کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اوہ خدایا، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آخر کیوں میں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تبھی وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے گھر کے بنے لان میں گیا، جہاں نازیہ بیوی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی شام نازیہ کے وجود کی اس دھڑک کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی نازیہ کو اپنے کندھوں پر کسی کی چادر محسوس ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے پیچھے احمد کو کھڑا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسے نہ جانے کیوں احمد سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ احمد کو اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بس تمہیں چادر دینے آیا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، میرے پاس نہ آئیے۔ آپ میرے اتنے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ نازیہ، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو صرف تمہیں چادر دینے آیا تھا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح رویہ اختیار کر چکی تھی۔ احمد بڑی باریکی سے نازیہ کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں نازیہ؟ ہوش میں آؤ، دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی اور اچھلنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ بس نازیہ، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ احمد کی حالت کچھ دیر میں پتلی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ نازیہ سے کچھ کہتا کہ نازیہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گر گئی۔ نازیہ، آنکھیں کھولو نازیہ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گھر کے پچھلے راستے سے اس کے کمرے تک گیا تاکہ ان دونوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اگر ان دونوں کو کوئی دیکھ لیتا تو گھر میں واویلا مچ جانا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ایک طوفانی باقی ہے۔ اس نے نازیہ کو بستر پہ لٹایا اور اس کا منہ تھپتھپانے لگا۔ ابھی وہ نازیہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نسیم بیگم نازیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ احمد جو نازیہ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا، اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ دادو جان، آپ جو سمجھ رہے ہیں، میں نے تو بس اسے ابھی اور اسی وقت کمرے سے باہر چلے جاؤ احمد، میں نے برداشت کر لیا، کوئی اور دیکھے گا تو برداشت نہیں کرے گا۔ دادو جان، وہ یہ بے ہوش، میں اس کو دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ احمد نے ایک آخری نگاہ نازیہ کے چہرے پر ڈالی جو پیلا پڑ چکا تھا، اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مگر وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ وہ ساری رات نازیہ کے رویے پر غور کرنے لگا۔ آخر نازیہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے اس کے پاس جاتے ہی
یہ اس طرح چیخنے چلانے کیوں لگتی ہے؟ اگلی صبح نازیہ کو جس وقت ہوش آیا تب دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ سب مرد اپنے اپنے کاموں پہ جا چکے تھے اور عورتیں گھر کا کام کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی واش روم میں گئی، تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر گھوم گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ اللہ خیر، میں نے احمد کے سامنے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ اگر اسے کچھ معلوم ہو گیا تو کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیا کروں؟ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس نے نازیہ کو 2 دن سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ نازیہ کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اپنوں سے چاہے جتنا مرضی سختی کر لیتا، لیکن وہ اپنوں کو لے کر بہت پریشان بھی رہتا۔ آج اسے 2 دن کے بعد دکھائی دی تھی۔ تم نے پھر سے یونیورسٹی جانا بند کیا ہوا؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی پڑھائی پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ وہ خاموشی سے احمد کی باتیں سن رہی تھی۔ خود کو مضبوط بناتی وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پڑھائی میری ہے، یونیورسٹی میری ہے، لیکن تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے مسٹر احمد؟ میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے تو نہ آپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کی کسی مشورے کی۔ مجھے تنہا چھوڑ دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تم نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہارا غلام ہوں؟ جو تم کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ تم اس گھر میں ہماری عزت ہو۔ ہماری سب بہنیں بیٹیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، ایک تم ہی نکمی نالائق پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو۔ اچھا، میں نکمی ہوں؟ میں نالائق ہوں؟ تو یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ نے کون سا مجھ سے شادی کرنی ہے جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ نازیہ کے منہ میں بھی جو کچھ آیا وہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اسے بھی 2 دن سے کافی غصہ تھا اور اپنی حالت جو احمد کے سامنے آیا ہوئی تھی، اب اسے اپنی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو سارے دن کا پریشان آفس میں بھی نازیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی اس کے فون پر ایک میسج موصول ہوا جو نامعلوم نمبر سے تھا۔ پہلے تو اسے نظر انداز کر دیا، مگر پھر جب دوسرا میسج آیا تو وہ میٹنگ کو چھوڑ کر اس میسج کو غور سے سننے لگا۔ وہ نازیہ کی وجہ سے میٹنگ پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ تبھی گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے وہ وائس میسج سنا، مگر میسج سننے کے بعد اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اسے بھی نظر انداز کر دیتا، جیسے وہ اپنی میٹنگ کو نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ سنیے مہاراج، گھر آتے ہوئے پیمپرس کے پیکٹ لے آئے گا۔ یہ جو آپ کے 6 آدم کو اور بچے ہیں نا، انہوں نے سارے پیمپرس ختم کروا دیے ہیں۔ یہی کام رہ گیا ہے میرا، بس ان کے پیمپرس صاف کروں۔ اس کی آواز اسپیکر پہ گونجی۔ میٹنگ کے لیے آئے تمام افراد دبی دبی مسکراہٹ لیے اپنا چہرہ چھپانے لگے۔ احمد نے سب کی طرف ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور پھر ایک نظر اپنے فون کی طرف دیکھا۔ وہ فون کو ایسے گھورا تھا جیسے سامنے فون نہیں نازیہ ہو، اور وہ نازیہ کو کچا چبا جائے گا، جبکہ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آج آنے سے پہلے وہ اس کو اچھی خاصی سنا کر آیا تھا۔ اس کا بدلہ کچھ چالاک مکار لڑکی ایسے لے گی، یہ بھلا اس نے کہاں سوچا تھا؟ اس میٹنگ کو ابھی وائنڈ اپ کریں، ہم کل یہ میٹنگ دوبارہ شروع کریں گے۔ وہ اتنا کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور آفس سے نکلتا وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے وہ غصے سے خود میں گھل رہا تھا۔ گاڑی بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور غصے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے بازو کی رگیں تن گئی تھی اور ضبط سے دانت بھیجے ہوئے تھے۔ وہ سرخ چہرہ لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا احمد، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ دادی کہاں ہیں آپ کی وہ 4 نمبر پوتی؟ 4 نمبر؟ اچھا، نازیہ کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا؟ دادی مجھے اسے بہت ضروری کام ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ ہاں بیٹا، وہ تو بیمار ہے۔ وہ مکمل بات سنے بغیر تیزی سے نازیہ کے کمرے کی جانے بھاگا۔ نازیہ جو اپنی کتابیں لیے بیٹھی تھی، دروازہ کھٹکھٹانے پر مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی، مگر کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے بچے سنبھالنے کا؟ اب میں اپنے بچوں کی ماں تمہیں ہی بناؤں گا۔ پھر تم بیٹھ گئے، ان سب کے پیمپرس میری بلا سے ایک ساتھ صاف کرنا۔ تمہیں پیمپرس کی کمی نہیں ہونے دوں گا، لیکن بچے کرنے کے لیے تمہیں پہلے مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے تیزی سے اس کے باہر لے گیا۔ احمد، یہ کیا حرکت ہے؟
کس مقصد کے تحت تم بچی کو ایسے کھینچ کر لے کر آ رہے ہو؟ دادی جان، مجھے نازیہ سے شادی کرنی ہے۔ نازیہ نے بڑے بڑے نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد سب کے سامنے اس کو لے کر ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ کیا تم واقعی نازیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، سب کے سامنے اس بات پر ڈٹ کر کہتا ہوں میں نازیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پہ باریک بینی سے سوچ لینا چاہیے۔ تبھی نازیہ کو لگا کہ وہ کھلے عام سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی بھی ہوگی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی، کیونکہ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ نسیم بیگم نے نازیہ کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو میری جان، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ نانو، مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے آواز پختہ ہوتے ہوئے کہا۔ میری بچی، تم اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے خود فیصلہ لینا چاہتی ہوں۔ لیکن نانو جان، مجھے شادی نہیں کرنی۔ لیکن کیوں نہیں کرنی؟ کیا وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ نانو جان، مجھے مردوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود اس کا نکاح احمد سے ہو گیا۔ احمد جیسے ہی اس کے قریب آیا وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ احمد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر نازیہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، احمد نے حیرت اور الجھن سے اپنی نویلی دلہن کو دیکھا، جو کمرے کے ایک کونے میں صوفے میں سمٹی ہوئی چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹے کپکپاتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت، شرم یا حیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک خوف تھا، ایک ایسا خوف جو کسی انسان کی روح تک کو نچوڑ لیتا۔ نازیہ، احمد نے مدھم اور نرم لہجے میں اسے پکارتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دور رہے، خدا کے لیے میرے پاس مت آئے، مجھے چھوڑ دے۔ نازیہ نے چیختے ہوئے اپنے دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس کا جسم شدت سے کانپ رہا تھا۔ احمد کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک 35 سالہ باشعور و باوقار مرد ہونے کے ناطے اس کے غرور کو چوٹ ضرور لگی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی حالت نے اس کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس غصے کو بھول گیا جو وہ آفس میں میٹنگ کے دوران مذاق بننے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کوئی چالاک پکار لڑکی نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی خوفزدہ روح تھی۔ ٹھیک ہے نازیہ، میں آگے نہیں آ رہا، تم سکون سے بیٹھو، میں تم سے دور ہی ہوں، احمد نے نہایت ضبط اور نرمی سے کہا اور خود کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ پوری رات احمد نے اسی کرسی پر جا کر گزاری۔ نازیہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی خوف کے سایوں میں گم بالآخر تھک ہار کر سو گئی تھی، لیکن اس کی بند آنکھوں سے گالوں پر بہتے آنسو احمد کے دل پر نشتر چلا رہے تھے۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ نسیم بیگم سے نازیہ نے جو کہا تھا، مجھے مردوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ 20 سال اپنے باپ کے گھر رہنے والی لڑکی آخر اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اگلے چند دن نہایت عجیب و غریب کشمکش میں گزرے۔ نکاح کے بعد احمد کا رویہ نازیہ کے لیے بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب اس پر روپ جھاڑنے یا ڈانٹنے کے بجائے نہایت خاموش اور محتاط ہو گیا۔ وہ نازیہ کے قریب جانے سے گریز کرتا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو، لیکن اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا اس کی پہلی ترجیح بن چکا تھا۔ دوسری طرف گھر میں ایک اور فرد کا رویہ احمد کی باریک بین نظروں سے چھپ نہ سکا۔ وہ تھا کامران، احمد کی چچی کا بیٹا اور نازیہ کا ممانزاد کزن۔ کامران کا رویہ نازیہ کے ساتھ انتہائی عجیب تھا۔ جب بھی احمد گھر میں نہ ہوتا یا نازیہ کچن یا لان میں اکیلی ہوتی، کامران اس کے گرد چکر کاٹنے لگتا۔ احمد نے محسوس کیا کہ کامران کو دیکھتے ہی نازیہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اس کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹنے لگتی اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک شام احمد آفس سے ذرا جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر کے بیشتر افراد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے یا باہر گئے ہوئے تھے۔ احمد جیسے ہی اپر فلور کی طرف بڑھا، اسے راہداری سے نازیہ کی دبائی ہوئی سسکیاں اور کامران کی پست زہریلی آواز سنائی دی۔ اب تو تمہاری شادی ہو گئی نازیہ بی بی، لیکن تم یہ مت بھولنا کہ تمہارا اصل راز میرے پاس ہے۔ احمد کو تم نے بیوقوف بنا لیا، لیکن تم جانتی ہو کہ میں تمہارے کتنا قریب آ سکتا ہوں۔ وہ 20 سال جو تم نے ہمارے گھر میں گزارے، کیا اتنی جلدی بھول جاؤ گی؟ کامران کی آواز میں خبیث مسکراہٹ اور دھمکی تھی۔ چھوڑیں، خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑیں کامران بھائی، اب تو میری شادی ہو چکی ہے، مجھے بخش دیں۔ نازیہ کی آواز خوف سے تھر تھر آ رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگی بالکل بے بس کھڑی تھی۔ بھائی،
کامران نے آگے بڑھ کر نازیہ کا بازو مضبوطی سے دبا کر کٹکتے ہوئے کہا، پہلے تو بڑی نرمتی تھی، اب احمد کی بیوی بن کر مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ یاد رکھو، اگر میں نے احمد کو بتا دیا کہ تم میرے کتنے قریب رہی ہو تو وہ تمہیں 1 سیکنڈ میں دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ یہ الفاظ احمد کے کانوں میں گرم لوہے کی طرح لگے، اس کا خون کھول اٹھا، اس کے چہرے میں دھماکے سے سارا سچ روشن ہو گیا۔ نازیہ کا مردوجہ خوف، اس کا احمد کے قریب آنے پر چیخنا، اس کا باطن کا ٹوٹ پھوٹ جانا، یہ سب کی وجہ احمد کی سختی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ درندہ تھا جو اپنے ہی گھر میں چھپ کر اس کی روح کو نوچ رہا تھا۔ احمد نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کر کامران کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار گھوسا اسے چہرے پہ دے مارا۔ کامران سنبھل نہ سکا اور دور جا گرا۔ نازیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ احمد بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، کامران نے خون سے لت پت ہونٹ صاف کرتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ بکواس بند کرو نجس انسان، احمد نے شیر کی طرح قراتے ہوئے کامران کو بالوں سے گھسیٹا اور اسے نیچے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ شور کی آواز سن کر نسیم بیگم، اشفاق صاحب اور سلمہ بیگم سمیت گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے۔ احمد، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ چچی نے چیختے ہوئے کامران کو بچانے کی کوشش کی۔ چچی جان، اپنے اس صاحب جیسے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ اتنے سالوں سے اس گھر کی عزت کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ احمد کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ پورا گھر لرز گیا۔ احمد نے سب کے سامنے وہ تمام باتیں اگل دیں جو اس نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور کانوں سے سنی تھی۔ چچی اور کامران نے صفائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن احمد نے جب کامران کا فون چھین کر تلاش لی اور اس میں نازیہ کو بھیجے کر زبردستی اور دھمکی آمیز میسیجز نکال کر اشفاق صاحب کے سامنے رکھے تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اشفاق صاحب نے شدید غصے اور ندامت کے عالم میں کامران کو تھپڑ مارا اور اسی وقت اسے گھر سے نکال کر حکم دیا۔ نسیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ان کی یتیم نوازی پر ان کے اپنے ہی رشتوں نے اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا اور وہ بے خبر رہی۔ طوفان تھم چکا تھا، لیکن اصل جنگ ابھی باقی تھی، وہ جنگ جو نازیہ کے دل و دماغ کے اندر چل رہی تھی۔ احمد آہستہ قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ نازیہ بستر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کا پورا پور کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کا راز سب کے سامنے کھل گیا ہے۔ اب احمد بھی اس سے نفرت کرے گا، اسے ناپاک سمجھے گا اور چھوڑ دے گا۔ احمد خاموشی سے آیا اور بستر پر نازیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے نازیہ کو چھونے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی لمس نازیہ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ نازیہ، احمد کی آواز میں اتنی چاشنی، اتنا درد اور اتنی محبت تھی جو نازیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ نازیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کے گہرے سائے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دیں احمد، میں ناپاک نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ مجھے ڈراتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے مار دے گا یا نانوں کو بتا کر میری بدنامی کر دے گا۔ میں 20 سال اس جہنم میں رہی ہوں، میں مردوں سے نفرت نہیں کرتی احمد، میں بس خوفزدہ تھی۔ نازیہ ہچکیوں کے درمیان صفائیاں دینے لگی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ احمد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ 35 سالہ مرد جو اب تک نازیہ کو صرف ایک چلبلی اور غیر ذمہ دار لڑکی سمجھتا رہا، اس وقت اس معصوم کی تکلیف کے آگے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اس کے دل میں نازیہ کے لیے نفرت کا ایک ذرہ بھی نہیں بچا، وہاں صرف اور صرف بے انتہا لامتانی محبت اور تحفظ کا جذبہ معزز ہو چکا تھا۔ احمد نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نہایت احترام اور محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور نازیہ کے چھوٹے سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ اس بار نازیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ نازیہ میری طرف دیکھو، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم بے قصور ہو، تم ناپاک ہو، تم پاک ہو۔ گنہگار اور ناپاک وہ درندہ تھا جس نے تمہاری معصومیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تم پر کوئی داغ نہیں ہے نازیہ، تم تو اس گھر کی اور میری عزت ہو۔ نازیہ نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ حقارت نہیں تھی جس کا نازیہ کو ڈر تھا، وہاں تو صرف محبت اور عقیدت کا سمندر تھا۔ تم سوچتی ہو کہ میں تم سے نفرت کروں گا؟ احمد کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ نازیہ، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ مجھے اپنے آپ پر کتنا غصہ آ رہا ہے۔
میں کتنا بڑا بیوقوف تھا جو تمہیں سمجھے بغیر تم پر روڈ جھاڑتا رہا، تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے اس درد کو نہ دیکھ سکا۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، میں تمہارا محافظ نہیں بن سکا۔ احمد کی اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پہ بہہ گیا۔ نازیہ احمد کے ان آنسوؤں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جو مرد اس کے سامنے ہمیشہ اس طرح گیر، مضبوط اور روبدار شخصیت کے طور پر آتا تھا، آج وہ اس کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا تھا، صرف اس کے درد کو محسوس کر کے۔ احمد، نازیہ کے منہ سے پہلی بار احمد کا نام اطمینان اور دیوانگی سے نکلا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نازیہ، احمد نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ تمہاری زندگی میں خوف کا دور ختم ہو چکا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، 1 سال، 2 سال یا پوری زندگی، جب تک تم خود کو محفوظ محسوس نہ کرو۔ میں تم سے کوئی امید نہیں رکھوں گا، لیکن میں تمہیں اتنی محبت دوں گا، اتنی عزت دوں گا کہ تمہاری روح یہ خوف ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ نازیہ مزید خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ وہ جس تحفظ اور محبت کے لیے اپنی پوری زندگی ترسی تھی، وہ سب آج اسے احمد کی باہوں کی صورت میں مل رہا تھا۔ وہ تمام ڈر، تمام جھجک بھول کر احمد کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد نے اسے نہایت احتیاط اور محبت سے اپنی باہوں کے گھیرے میں گھیر لیا۔ یہ لمس خوف کا نہیں تھا، یہ لمس کسی شدت کا نہیں تھا، یہ لمس ایک محافظ کا تھا، ایک شوہر کا تھا جو اپنی بیوی کو دنیا کی ہر برائی سے چھپا لینا چاہتا۔ اس رات کے بعد گھر کی فضا اور دونوں کی زندگی بالکل بدل گئی۔ احمد نے اپنے تمام تر شکوے، غصہ اور سختی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ وہ اب آفس سے جلدی گھر آتا، نازیہ کے لیے اس کی پسندیدہ کتابیں اور پھول لاتا۔ وہ نازیہ کے ساتھ لان میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا، اس کی پرانی باتیں سنتا اور اسے اپنے آفس کے قصے سناتا۔ نازیہ نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ احمد کی موجودگی میں اسے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ وہ شخص پہلے اسے سب سے زیادہ سخت اور خوشیلا لگتا، وہی شخص اب اس کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ سایہ بن چکا تھا۔ ایک دن نازیہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ احمد خاموشی سے پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پر ایک خوبصورت چادر رکھی۔ نازیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اسے مسکرا دی۔ یہ وہی چادر تھی جو اسے پہلی بار لان میں نازیہ کو دی تھی، لیکن تب نازیہ خوف سے چیخ اٹھی اور آج اسے چہرے پر ایک دلکش اور شاداب مسکراہٹ دی۔ کیا سوچ رہی ہو مسز احمد؟ احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ سوچ رہی تھی کہ انسان کا مزاج کتنا عجیب ہوتا ہے، نازیہ نے چائے کا کپ احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جس مرد کے نام سے مجھے سب سے زیادہ نفرت، خوف آتا تھا، آج وہی مرد میری زندگی کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ احمد نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس پر نازیہ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس نے اپنا سر احمد کے شانے پر ٹکا دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا نازیہ، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہاری زندگی سے خوف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب تم میری محبت کی شدت برداشت کر سکتی ہو نا؟ احمد نے اس کے کان میں بے پناہ محبت سے کہا۔ نازیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے احمد کے سینے پر آہستہ سے مکہ مارا اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں واقعی بہت چالاک ہے مسٹر احمد، پہلے مجھے پیمپرس کے نام پر ڈرایا اور اب اپنی محبت سے مجھے قید کرے۔ احمد کھلکھلا کر ہنس پڑا، اس کی ہنسی پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ وہ نازیہ جو کبھی خاموش، ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی لڑکی تھی، آج احمد کی بے پناہ اور سچی محبت کے سائے میں ایک بار پھر کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی۔ احمد نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت صرف جسمانی قربت کا نام نہیں، بلکہ کسی کے ٹوٹے ہوئے وجود کو اپنی عزت اور تحفظ سے دوبارہ جوڑنے کا نام ہے۔ نازیہ کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ احمد کی بے انتہا محبت نے لے لی۔ محبت، اعتماد اور تحفظ کا یہ خوبصورت سفر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ نازیہ کے دل سے خوف کے تمام سائے مٹ چکے تھے اور احمد کی بے پناہ محبت نے اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی رشتہ مضبوط ہونے لگتا ہے تو حسد اور جلن کے انگارے آس پاس کہیں نہ کہیں سے لگ رہے ہوتے۔ احمد اور نازیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اور خوشگوار زندگی گھر کے ایک فرد کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ وہ تھی زویا، احمد کی پھوپھو کی بیٹی اور نازیہ کی کرن۔ زویا بچپن سے ہی احمد کو پسند کرتی تھی اور دل ہی دل میں یہ فرض کر بیٹھی تھی کہ احمد کی شادی صرف اس سے ہوگی۔ وہ احمد کے روب اور اس کی پرسنالٹی اور اس کے اچھے عہدے سے متاثر تھی۔
جب احمد نازیہ سے دور رہتا تھا اور اسے ڈانٹتا تھا تو زویا بے حد خوش ہوتی تھی کہ احمد کو نازیہ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جب سے نازیہ اور احمد کا نکاح ہوا تھا اور احمد نے نازیہ کے ڈھال بن کر کامران جیسے درندے کو گھر سے نکالا، زویا کا سارا زہر اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ وہ نازیہ کو احمد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس نے وہ چال چلی جس نے احمد کے غصے کو بھڑکایا۔ ایک خوبصورت اور ٹھنڈی شام نازیہ اور احمد لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دونوں کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ ضبط سے بیچ رہے تھے۔ میں تمہیں اس گھر میں راج نہیں کرنے دوں گی نازیہ، احمد صرف میرا ہے۔ تم نے اسے مجھ سے چھینا، لیکن میں تمہیں اس کا سبق سکھا کے رہوں گی، زویا نے دانت پیس کر خود سے کہا۔ زویا کے پاس وہ ویڈیو اور وائس ریکارڈنگ اب بھی محفوظ ہے جو اس نے ایک فرضی اور ڈرامائی انداز میں ایک انون نمبر سے احمد کی میٹنگ کے دوران بھیجی تھی۔ اس کا مقصد احمد کو سب کے سامنے ذلیل کرنا تھا تاکہ احمد غصے میں آ کر نازیہ کو طلاق دے دے یا اس پر تشدد کرے، لیکن اس کا تیر الٹا چل گیا اور احمد نے نازیہ سے نکاح کر لیا۔ اب زویا ایک بار پھر کسی نئے سازش کے تانے بانے بن رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگلے دن احمد اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ نازیہ نیچے نانی کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ احمد کو اپنی کچھ پرانی آفس فائلز کی ضرورت تھی۔ اسی دوران اسے یاد آیا کہ اس کا پرانا فون جو اس نے کچھ عرصے پہلے تبدیل کیا تھا سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں پڑا۔ احمد نے دراز کھولی اور وہ فون نکالا۔ فون آن کرتے ہی اس کا ڈیٹا سنکرونائز ہونے لگا۔ احمد نے واٹس ایپ کھولا تاکہ کچھ پرانے میسیجز کا ڈیٹا چیک کر سکے۔ اچانک اس کی نظر اس نامعلوم نمبر پر پڑی جس سے اسے اس یادگار میٹنگ والے دن وہ وائس میسیج موصول ہوا تھا۔ سنیے، مہاراج گھر آتے ہوئے پیمپرس کے پیکٹ لے آئے گا۔ احمد کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس وقت تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا، لیکن آج اسی میسیج کی وجہ سے نازیہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی بن کر موجود ہے۔ احمد نے وہ وائس میسیج دوبارہ پلے کیا۔ اس کی باریک بین نظروں نے اس بار ایک عجیب بات نوٹ کی۔ وائس میسیج کے پس منظر میں کچن کے برتنوں کی ہلکی سی آواز تھی اور ساتھ ہی ایک خاص قسم کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ یہ وہی گھڑی تھی جو زویا اپنے ہاتھ میں پہنتی تھی اور اس کی الگ ہی آواز تھی۔ احمد کے آئی برو تن گئے۔ اس نے میسیج کو دوبارہ بار بار غور سے سنا۔ وہ آواز نازیہ کے لہجے کی نقل ضرور کی گئی تھی، لیکن اگر بہت باریکی سے سنا جائے تو اس میں ایک بناوٹ تھی۔ نازیہ کا لہجہ قدرتی طور پر نرم اور ڈھیمیلا تھا، جبکہ اس وائس میسیج میں آواز کو کسی وائس فلٹر سافٹ ویئر کے ذریعے بدلا گیا تھا۔ احمد کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے وہ نمبر کاپی کیا اور اپنے آفس کے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ دوست کو بھیج کر اس نمبر کی لوکیشن اور رجسٹریشن سم کی تفصیلات مانگی۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر احمد کو دوست کی کال آ گئی۔ احمد، تم نے جس نمبر کی ڈیٹیلز مانگی تھی وہ سم ایک پرائیویٹ سروس سے آن لائن خریدی گئی، لیکن اس کا ڈیٹا ریچارج تمہارے اپنے ہی گھر کا نیٹ ورک دکھا رہا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ سم جس ڈیوائس میں چلی تھی اس کا کوڈ نمبر تمہاری کزنی زویا کے فون کا ہے۔ احمد کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت اور سرد ہو گئے۔ وہ جو اب تک یہ سمجھتا رہا کہ نازیہ نے اسے بدلہ لینے کے لیے وہ ڈرامائی میسیج بھیجا تھا، اصل میں وہ نازیہ کی حرکت تھی ہی نہیں۔ نازیہ تو اس وقت بے قصور تھی، وہ تو احمد کے غصے اور رویے میں ڈری ہوئی تھی، کچن میں بیٹھی تھی۔ یہ سب کھیل زویا کا رچایا ہوا تھا تاکہ احمد کو تیز دلایا جائے اور نازیہ کو ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا جائے۔ احمد کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی زویا کا گریبان پکڑے، لیکن اس بار وہ جذباتی ہونے کے بجائے ثبوت کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت جب گھر کے تمام افراد، نسیم بیگم، اشفاق صاحب، سلمیٰ بیگم، نازیہ اور زویا لاؤنج میں چائے پی رہے تھے، احمد ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ کیا ہوا احمد، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ نسیم بیگم نے پوچھا۔ احمد نے کسی کو جواب دینے کے بجائے اپنے فون کا اسپیکر آن کیا اور وہی وائس میسیج پورے ہال میں بجا دیا۔ سنیے، مہاراج گھر آتے ہوئے پیمپرس کے پیکٹ لے آئے گا۔ سب افراد حیرت سے ایک دوسرے کو منہ تکنے لگے۔
نازیہ کا چہرہ شرم اور ندامت سے سرخ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی وجہ سے احمد کی بیٹنگ خراب ہوئی ہے، حالانکہ اسے خود یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ میسج کب بھیجا۔ زویا نے چلاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، احمد بھائی آپ پرانی باتوں کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نازیہ نے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے میسج کیا تھا، حالانکہ اسے شرم آنی چاہیے تھی۔ خاموش ہو زویا، احمد نے اتنی زور سے دھاڑا کہ زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پہ گر گیا۔ احمد یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ زویا کی ماں نے احتجاج کیا۔ چچی جان، اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ اس نے یہ گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا۔ احمد نے اپنے فون کی اسکرین پر دوست کی بھیجی ہوئی کال ڈیٹیلز اور کوڈ نمبر کا پرنٹ آؤٹ ڈائننگ ٹیبل پر پٹک دیا۔ یہ کیا ہے احمد؟ اشفاق صاحب نے کاغذات اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس میسج کا سچ ہے پاپا۔ احمد کی آواز میں غصہ اور نفرت واضح تھی۔ یہ میسج نازیہ نے نہیں بھیجا تھا، نازیہ کو تو خبر بھی نہیں تھی۔ یہ میسج اس پاک دامن لڑکی زویا نے ایک فیک سم اور وائس چینجر ایپ کا استعمال کر کے مجھے بھیجا تھا، اور میں سانپ سونگھ گیا۔ زویا کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ یہ جھوٹ ہے احمد بھائی، آپ نازیہ کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ زویا نے تتلاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، احمد نے زویا کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر کہا۔ تم چاہتی تھی کہ میں اس میسج سے غصے میں آ کر نازیہ کو سب کے سامنے ماروں، پیٹوں یا گھر سے نکال دوں۔ تم نازیہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ وہ معصوم ہے اور تم اندر سے اتنی زہریلی ہو۔ احمد نے زویا کے فون کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اب بھی کسی کو شک ہے تو میں ابھی سائبر کرائم کی ٹیم کو بلا کر زویا کا فون چیک کروا دیتا ہوں، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ زویا کو جب اپنی چوری پکڑی جائے نظر آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور نصیب بیگم کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دے نانو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں احمد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مجھے نازیہ سے حسد ہو گیا تھا۔ نسیم بیگم نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ شرم سے ڈوب مرو زویا، تم نے اپنی ہی بہن کے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی، تم نے اس لڑکی کو بدنام کرنا چاہا جو پہلے ہی زندگی کے زخم سہ رہی تھی، اشفاق صاحب نے شدید غصے میں کہا۔ زویا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے احمد کے کام اور اس کی عزت کے ساتھ ساتھ نازیہ کو بھی نشانہ بنایا۔ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی۔ زویا کی ماں نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا اور زویا کو روتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ ہال خالی ہو چکا تھا، صرف احمد اور نازیہ وہاں موجود تھے۔ نازیہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں احمد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک سچائی اور مان کے تھے جو احمد نے اسے دیا۔ احمد آہستہ آہستہ نازیہ کے قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نازیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، احمد کی آواز میں سچی ندامت تھی۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے احمد؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، نازیہ نے ہچکی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کچھ غلط کیا نازیہ، احمد نے دکھ سے کہا۔ میں کتنے دنوں تک تم سے اس میسج کی وجہ سے ناراض رہا، میں نے تمہیں چلاک اور مکار سمجھا، میں تم پر غصہ کرتا رہا، حالانکہ تم بے قصور تھی، تم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کاش میں نے اس دن تم پر یقین کیا ہوتا، کاش میں نے تم سے سوال کیا ہوتا۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے احمد کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ احمد، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ میسج نہ آتا تو شاید آپ اس دن غصے میں نہ گھر آتے، اگر آپ گھر نہ آتے تو نانو سے شادی کی بات نہ کرتے، اور اگر ہماری شادی نہ ہوتی تو کامران کا سچ کبھی سامنے نہ آتا اور نہ ہی مجھے آپ جیسا محافظ اور محبت کرنے والا شوہر ملتا۔ احمد نے نازیہ کی اس معصومیت اور ضعف کو دیکھا تو اس کا دل محبت سے چھلک اٹھا۔ اس نے نازیہ کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم واقعی بہت عظیم ہو نازیہ، دنیا کی کوئی سازش، کوئی حسب ہمیں ایک دوسرے سے نہیں دور کر سکتا۔ زویا نے ہمیں دور کرنے کے لیے وہ جال بچھایا تھا، لیکن اس خدا نے اسی سازش کو ہماری محبت کا ذریعہ بنا دیا۔ نازیہ نے اپنے سر احمد کے سینے پر رکھ دیا۔ احمد نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی راز اور کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ تمام سازشوں کے پردے چاک ہو چکے تھے اور سچائی فتح یاب ہوئی۔ نازیہ کی زندگی کا سفر جو ڈر اور تنہائی سے شروع ہوا تھا، اب احمد کی بے انتہا سچی محبت کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ پکا پنچھی
پرواز تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 3 سال قبل خوف تنہائی اور بے بسی کے سایوں میں سنگی نازیہ اور آج کی نازیہ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ احمد کی بلوز بے انتہا اور مسلسل محبت نے نازیہ کے اندر کے تمام ڈر اور جھجک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نازیہ اب وہ پرانی ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی، بلکہ ایک با اعتماد، خود مختار اور مسکراتی ہوئی باوقار خاتون بن چکی تھی۔ ان 3 سالوں میں ان کی زندگی میں خوشیوں نے دوبارہ دستک دی، جب ان کے ہاں جڑواں بچے کی پیدائش ہوئی، ایک پیارا سا بیٹا اذلان اور ایک ننھی سی پری عنایا۔ بچوں کی آمد نے ان کے رشتے اور گھر کے ماحول میں محبت کی ایک نئی چاشنی گھول دی، لیکن کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ تب آیا جب احمد نے نازیہ کی ادھوری پڑھائی کو دوبارہ شروع کروانے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب نازیہ بچوں کو سلا کر ہال میں آئی، احمد نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا۔ یہ کیا ہے احمد؟ نازیہ نے تعجب سے لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر خود ہی دیکھ لو مسز احمد۔ احمد کے چہرے پر ایک جاندار اور فخر سے بھری مسکراہٹ تھی۔ نازیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اندر امریکہ کی ایک نامور اور بین الاقوامی یونیورسٹی کا قبولیت نامہ موجود تھا، جہاں نازیہ کو اس کے پسندیدہ شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر منتخب کیا گیا۔ نازیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ امریکہ؟ لیکن احمد، بچے اتنے چھوٹے ہیں اور آپ کا بزنس یہاں ہے، ہم یہ کیسے کریں گے؟ احمد نے آگے بڑھ کر نازیہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نازیہ، تم نے اپنی زندگی کے 20 سال دوسروں کی مرضی اور خوف کے سائے میں گزارے۔ اب تمہارا وقت ہے اپنے خوابوں کو جینے کا۔ جہاں تک بات ہے بچوں کی اور میرے بزنس کی، تو میں نے امریکہ کی برانچ میں اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے اور میں نے وہاں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بھی لیا۔ ہم چاروں ساتھ امریکہ جا رہے ہیں۔ نازیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس پڑھائی کے لیے اسے تانے ملتے ہیں، اس کا شوہر اس پڑھائی کو مکمل کروانے کے لیے اپنا سیٹ اپ چھوڑ کر دوسرے ملک شفٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ احمد، آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ مجھے شکریہ نہیں چاہیے نازیہ، مجھے بس وہ اعتماد چاہیے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ وہ پر اعتماد نازیہ چاہیے۔ احمد نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ چند ہفتوں بعد وہ چاروں امریکہ کے ایک خوبصورت شہر نیو یارک میں شفٹ ہو چکے تھے۔ امریکہ کا ماحول نازیہ کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اب اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اب وہ ایک نڈر باصلاحیت عورت بن چکی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی سیمسٹر میں نازیہ نے اپنی محنت اور سہانہ سے تمام اساتذہ اور طلباء کو حیران کر دیا۔ احمد نے اپنے تمام وعدے پورے کیے تھے۔ وہ صبح بچوں کو سنبھالتا، نازیہ کو یونیورسٹی ڈراپ کرتا اور شام کو نازیہ کی پڑھائی کے وقت بچوں کے ساتھ کھیلتا اور ان کے پیمپرز صاف کرتا۔ ایک دن نازیہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ احمد دونوں بچوں کو گود میں لیے ایک ساتھ ایک ہاتھ سے اذلان کا پیمپرز بدل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عنایت کو فیڈر پلا رہا تھا۔ نازیہ دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ احمد نے چونک کر اوپر دیکھا اور دہائی دیتے ہوئے بولا، ارے بیگم، ہنسنے کے بجائے ذرا مدد کرو، ان دونوں نے مل کر پھر سے سارے پیپرز ختم کروا دیے ہیں۔ نازیہ مسکراتی ہوئے آگے بڑھی اور احمد کے پاس بیٹھ کر بولی، سنیے مہاراج، یاد ہے وہ دن جب آپ آفس کی میٹنگ چھوڑ کر غصے میں گھر آئے تھے؟ آج وہی پیمپرز سچ مچ آپ کو تبدیل کرنے پڑے ہیں۔ احمد نے نازیہ کو دیکھا اور دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ماضی کی وہ تلخ یادیں اور ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور مزاحیہ یاد بن چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مزید گزر گئے۔ آج امریکہ کی اس عظیم الشان یونیورسٹی کا سالانہ ڈگری کی تقریب کا دن تھا۔ پورا ہال دنیا بھر سے آئے ہوئے طلباء اور ان کے والدین سے بھرا ہوا تھا۔ احمد ہال کی پہلی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس کی ایک گود میں 3 سالہ اذلان اور دوسری گود میں ننھی عنایت بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد کا چہرہ فخر اور محبت سے تمتما رہا تھا اور اس کی نگاہیں اسٹیج پر جمی ہوئی تھی۔ اسٹیج سے ڈین کی آواز گونجی، اس سال کی سب سے بہترین نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی اسٹوڈنٹ ہے مسز نازیہ احمد۔ پورا ہال تانے سے گونج اٹھا۔ نازیہ نے ایک بلیک
گریجویشن گاؤن اور کیپ پہنے ہوئے انتہائی وقار اور اعتماد کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا۔ وہ کسی سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک کامیاب، خود مختار اور بااعتماد خاتون تھی۔ ڈگری اور گولڈ میڈل وصول کرنے کے بعد مائک نازیہ کے سامنے کیا گیا تاکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ نازیہ نے مائک سنبھالا، ہال میں موجود تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی انگلیوں پر پہلی قطار میں بیٹھے احمد پر جا کر ٹھہر گئی۔ نازیہ نے مائک سے کہنا شروع کیا، آج اس مقام پر کھڑے ہو کر میں ان تمام عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو خوف کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے کہ خوف کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ذہن کا ایک وہم ہے، لیکن اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو آپ کا سایہ اور آپ کی ڈھال بن سکے۔ نازیہ کی آواز میں نمی اور مان تھا۔ اس نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری کامیابی، یہ ڈگری اور یہ گولڈ میڈل میرے شوہر احمد کے نام ہے۔ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے مجھے ڈرنا نہیں بلکہ جینا سکھایا، جنہوں نے مجھے تاریکیوں سے نکال کر روشنی دکھائی۔ اگر آج میں خود مختار ہوں تو اس کا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے جس نے میری صلاحیتوں پر مجھ سے زیادہ بھروسہ کیا۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ احمد کی آنکھوں میں فخر اور محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ اس کا سر غرور سے بلند ہو چکا تھا۔ تقریب کے بعد وہ دونوں یونیورسٹی کے بنے خوبصورت گرین لان میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہے تھے۔ بچے تھک کر گاڑی میں سو چکے تھے۔ سردیوں کی ہلکی ہلکی دھوپ ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ نازیہ نے اپنی ڈگری اور میڈل احمد کے ہاتھوں میں تھمایا۔ احمد، میں آج جو بھی کچھ ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ احمد نے نازیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پیار سے کہا، نہیں نازیہ، تم جو کچھ بھی ہو اپنی محنت، اپنے ضعف اور اپنے پاکیزہ باطن کی وجہ سے ہو۔ میں نے تو بس تم سے محبت کی اور محبت انسان کو بناتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر احمد کے مضبوط شانے پر ٹکایا۔ آج اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی ماضی کا سایہ نہیں تھا، کوئی حسد کا خوف نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف احمد کی بے پناہ محبت، احترام اور خود مختار خوشگوار مستقبل کی سچی امید تھی۔ خوف کا سبب ختم ہو چکا تھا اور محبت کی ایک دائمی، خوبصورت اور خود مختار داستان ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی تھی۔